بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ پاکستان کے ہائیبرڈ حکمرانوں نے 3 انصاف کرنے والے ججز کو ٹرانسفر کر کے نشان عبرت بنایا ہے، ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ ان ججز کے نام ہیں جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن امتیاز صاحبہ۔ کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ پس پردہ کہانی کیا تھی؟ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ مفصل بات ہوگی اس ولاگ میں۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ٹوٹی پھوٹی معروضات کچھ پسند آ جائیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی ناچیز آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتی کرنے والے فورم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 3 ججوں کو ملک کی دیگر ہائی کورٹس میں تبادلوں کی منظوری دی، تو اس فیصلے پر مختلف حلقوں کی جانب سے اب تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اس اجلاس کے 2 شرکاء اور کمیشن کے رکن بیرسٹر گور اور علی ظفر نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تینوں ججز کی مرضی کے بغیر انتظامیہ نے انہیں بدنیتی سے دوسری عدالتوں میں بطور سزا ٹرانسفر کیا ہے۔ یہ ججز کون ہیں، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ بیرسٹر گور علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس ارباب طاہر اور خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ ڈراپ کر دیا گیا، جبکہ جسٹس بابر ستار کو پشاور، جسٹس محسن کیانی کو لاہور اور جسٹس سمن رفت امتیاز کو سندھ ٹرانسفر کر کے ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ججز کے ان تبادلوں یہ تبادلے 3 اور 9 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد بھی مکمل ہے۔ ججز کا تبادلہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ تمام حکومت کا کہنا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کو سزا قرار دینا غلط ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، ثواب دارین حاصل کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے مقامی چینل کو بتایا کہ یہ عدلیہ پر نہ کسی قسم کی قدغن ہے اور نہ ہی کوئی وار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا بیرسٹر عقیل کا کہ جوڈیشل کمیشن نے ججز کے ٹرانسفر کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کر کے ہی ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کا کس قانون کے تحت تبادلہ ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ سرکاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری نے آئین کے آرٹیکل 175(a) کی شق 22 کے تحت حاصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے طلب کیا، کیونکہ کمیشن کے چیئرمین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وجوہات بتاتے ہوئے کل ارکان کا 1/3 کی جانب سے دی گئی ریکوزیشن پر اجلاس بنانے سے انکار کیا تھا۔ اس سے اندیہ ملتا ہے کہ چیف جسٹس نے خود بھی اس ٹرانسفر کی مخالفت کی تھی۔ بیان کے مطابق کمیشن نے جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفت امتیاز کے سندھ ہائی کورٹ تبادلوں کی منظوری دی۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ان تبادلوں کی منظوری اکثریتی رائے سے دی گئی۔ اچھا، یہ میں آگے بات کروں گا کہ ان کا گناہ کیا ہے، وہ میں آگے، آپ میرے ساتھ جمے رہیے گا، چھوٹا سا ولاگ ہوگا یہ، اس ولاگ کو دیکھیے گا ضرور مکمل۔
اچھا، جوڈیشل کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کسی ہائی کورٹ سے جج کے تبادلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی خالی اسامی کو صرف تبادلے کے ذریعے ہی پر کیا جائے گا، اور ایسی اسامی کو کسی صورت ابتدائی تقرری کی خالی نشست تصور نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ جس رکن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کو بلوچستان ہائی کورٹ اور جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ ہائی کورٹ منتقل کرنے کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست دی تھی، اس نے دونوں تجاویز واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ تبادلے آئین کے آرٹیکل 2000 میں ترمیم کے بعد کیے گئے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن کے ججوں کی رضامندی کے بغیر تبادلے کی سفارش کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے متعارف کروا کر ثواب دارین حاصل کیا گیا تھا، جس سے قبل کسی بھی جج کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلے کے لیے اس کی رضامندی لازمی تھی۔ نئی شک کے تحت یہ اختیار اب جوڈیشل کمیشن کو حاصل ہو گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن سے مراد آپ ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، عاصم منیر سمجھیں یا شہباز شریف یا آصف زرداری، آپ کی مرضی۔ ترمیم کے مطابق اگر کوئی جج تبادلہ قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جائے گی اور زیادہ ثواب دارین حاصل کیا جائے گا۔ جب ہمارے ججوں کو یہ انصاف مل رہا ہے، پھر تیرا اور میرا اللہ ہی حافظ، پھر میرے پاکستانیوں آپ کا اور میرا اللہ ہی حافظ، اور قربان میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلیے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلوں کے امکانات پر سنجیدہ آئینی تحفظات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن آج ان کے تحفظات تو بڑھ گئے ہیں، ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جی ہاں، ڈوگرا راج سردار محمد سرفراز ڈوگر کی غیر رسمی درخواستوں کے اس جواب میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اس نوعیت کے تبادلے وفاقیت اور مساوی نمائندگی کے اصولوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے، ڈوگرا راج والا جسٹس، یہ وہ جسٹس ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں اس کی 11ویں پوزیشن تھی، اور اسے لاہور ہائی کورٹ کی سینئرٹی کی 11ویں پوزیشن سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کر ثواب دارین حاصل کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ جج جو اس کی جگہ پر لاہور ہائی کورٹ گیا، اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں 2nd پوزیشن تھی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جا کر اس غریب کی جو سینئرٹی سچویشن تھی، سینئرٹی میں وہ 13ویں نمبر پر ابھی تک ثواب دارین حاصل کر رہا ہے۔ استغفار اگر کر لیں گے تو اچھا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ثواب دارین کا یہ سلسلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ 9 رکنی چیف یحییٰ آفریدی، یہ ڈوگرا راج کی بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب ذرا آگے کرتے ہیں۔ ڈوگرا راج پر میں ویسے بھی جسٹس ڈوگر کے ڈوگرا راج پر اکثر میرے ویلاگز میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ 9 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کو فوری متبادل تقرریوں کے بغیر منتقل کرنا عدالتی ادارے میں سنگین خالی اسامیوں اور انتظامی عدم استحکام پیدا کر دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وجوہات کے بغیر ایسے تبادلے تادیبی کارروائی کا تاثر بھی دے سکتے ہیں جو مناسب آئینی طریقہ کار کے بغیر عملی طور پر برطرفی کے مترادف تصور کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ججوں کے خلاف الزامات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق ایسے تبادلوں کی اجازت دینا جو عملی طور پر برطرفی کی شکل اختیار کر لیں آئینی تحفظات کو کمزور کرے گا، ایک خطرناک مسائل قائم کرے گا اور عدلیہ کی آزادی اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچائے گا۔ پہلے بڑا اعتماد ہے جی آپ کو آپ کے عوام پر اور آپ کے عوام کو آپ پر،
پہلے اس ملک میں بڑا اعتماد ہے ان کیا کہتے ہیں ان بے غیرت حکمرانوں کو، بڑا اعتماد ہے اپنے ملک کے عوام پر، اور اس ملک کے غریبوں مظلوموں کو بہت بڑا اعتماد ہے ان بے غیرت حکمرانوں پر۔ بھلے ہی بھلے، موجاں ہی موجاں۔ اللہ اکبر، ایک بار پھر اللہ اکبر پڑھ لیں، استغفار کر لیں۔ اب ذرا میں بات کرتا ہوں، یہ گناہ گار جج جو ہیں جن کو ٹرانسفر کر کے، جنہیں سزا دے کے، نشان عبرت بنا کر ثواب دارین حاصل کیا ہے، یہ تین بدبخت یا خوشبخت ہیں کون؟ میں تو ان کو خوشبخت بھی کہتا ہوں اور ان کی عظمت کو سلوٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ ہیں جناب جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سمن امتیاز صاحبہ۔ یہ تین وہ گناہ گار ہیں جن کو سزا دی گئی ہے۔ جن ججوں کا تبادلہ ہوا ہے وہ ان 6 ججوں پر میں شامل تھے، ان میں کل نام 6 تھے، اور یہ وہ ججز تھے جنہوں نے مارچ 2024 میں، اصل کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، اب اصل بات آ رہی ہے، یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مارچ 2024 میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کو ایک غیر معمولی خط لکھا تھا، اور اس خط میں ملکی خفیہ اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر، فوجی اداروں پر، ایجنسیوں پر عدالتی امور میں انصاف کے راستے میں مداخلت، ججوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو اغوا کرنا، ان پر تشدد کرنا اور ان کے گھروں پر خفیہ نگرانی کے الزامات عائد کیے تھے۔ ان ججوں کا گناہ گار کا جو گناہ تھا، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی جج فروری 2025 میں ان 5 ججوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر کے ممکنہ تبادلے کی، جس جسٹس ڈوگر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کے ممکنہ تبادلے کی مخالفت کی تھی۔ وہ سینیئرٹی میں بہت نیچے تھا، وہاں سے اٹھایا، 11ویں نمبر سے اٹھا کر اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اور یہ کون کر رہی تھی؟ جی سبدی ماں، سبدی نانی آ گئی ہے، مریم آ گئی ہے۔ یہ جسٹس ڈوگر جو ہے یہ مریم نواز کا بندہ ہے۔ اچھا، اس ساری مخالفت کے باوجود جسٹس ڈوگر کو 13 فروری 2025 کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا گیا، اور اگلے ہی روز حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی جس میں تمام ججوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم 5 جج جن میں اب ٹرانسفر کیے جانے والے یہ تینوں جج بھی شامل تھے، انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی تھی اور ڈوگرا راج کی اس تقریب کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ ہے اصل ان ججوں کا گناہ۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کی گئیں، جن کے نتیجے میں سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی کے اختیارات نمایاں طور پر کم کر دیے گئے، جو اس سے قبل جن کا بھی ٹرانسفر بھی ہوا ہے، اور اس سے قبل اہم فیصلہ سازی کے جو امور تھے ان میں یہ محسن اختر کیانی صاحب مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی جو پہلے چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور ایک سینئر جج پر مشتمل تھی، اسے تبدیل کر کے چیف جسٹس ڈوگر اور اس کے 2 نامزد ججوں پر مشتمل کر دیا گیا، جس سے عدالت میں فیصلہ سازی کے اختیارات کا توازن بالکل ہی بدل کر رہ گیا۔ بعد ازاں چیف جسٹس ڈوگر نے 8 جولائی 2025 کو بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف اٹھایا، اور ان 5 سینئر ترین ججوں کو جنہوں نے ان کے تبادلے کی مخالفت کی تھی، مختلف اہم کمیٹیوں سے الگ کر دیا گیا، ثواب دارین حاصل کیا گیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں ان 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں مشترکہ طور پر متعدد درخواستیں دائر کیں، جن میں بینچوں کی تشکیل، روسٹر اور مقدمات کی منتقلی جیسے معاملات پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہونے والے بابر ستار سن 1975 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی۔ انہوں نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بطور وکیل پاکستان میں آ کر پریکٹس کی۔ بابر ستار سن 2006 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے انرولمنٹ ہوئے، اور اس کے بعد سن 2017 میں ان کی انرولمنٹ بطور سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر ہوئی۔ بابر ستار کو ٹیکس کے معاملات اور کارپوریٹ لا پر کافی عبور حاصل ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के केस में बाबर सितार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की वकला की टीम में भी शामिल थे और उन्होंने FBR और टैक्स कवानीन के बारे में दलाइल भी दिए थे। इस सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने बाबर सितार की पेशावराना किरदार की तारीफ़ें भी की थीं। बाबर ये पाकिस्तान के बड़े कानूनदानों में शामिल होते हैं। इंतहाई आला दर्जे के ये तालीम याफ्ता भी हैं, इल्मी शख्सियत हैं। बाबर सितार मकामी TV चैनल पर नशर होने वाले प्रोग्रामों में भी बतौर मुबसर शरीक होते रहे हैं। जस्टिस अब ये दूसरे गुनाहगार जो हैं जिनको ट्रांसफ़र करके सवाब ये हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। मोहसिन अख्तर कियानी 1970 में इस्लामाबाद में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम इस्लामाबाद FG बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज से हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से वकालत की, जबकि कराची यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। कानूनी प्रैक्टिस उन्होंने सन 1995 से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से शुरू की थी, जबकि सन 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील बने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सन 2014-15 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सन 2011 में जब फ़ाल की गई तो मोहसिन अख्तर कियानी दिसंबर 2015 में पहले जज थे जो इस्लामाबाद से ही तैनात हुए थे। उनकी तैनाती से कबल इस्लामाबाद की बार एसोसिएशन का ये मुतालबा रहा था कि इस्लामाबाद में फेडरल डोमिसाइल वाला जज बार एसोसिएशन का सदर तैनात होना चाहिए। और अब आते हैं तीसरी जो गुनाहगार, ये हमारी खातून हैं, हमारी बहन है, और मैं ये जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, इनकी अज़मत को भी मैं सलूट करता हूँ। इनका ताल्लुक़ कराची से है और वो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी रही हैं। वो सन 2004 में कराची से वकालत कर रही थीं, जबकि इम्तियाज़ लॉ के नाम से उन्होंने अपनी लॉ फर्म भी बनाई हुई है। A लेवल्स के बाद समन इम्तियाज़ ने दुबई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की और उसके बाद कानून की डिग्री रिचमंड यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से हासिल की। समन इम्तियाज़ 2007 में बतौर वकील हाई कोर्ट में वकालत करती रहीं, जबकि 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट की वकील के तौर पर भी रजिस्टर हुई। उन्होंने लॉ जनरल को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो दुबई में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल कर रही थी तो उस वक्त उनका एक कोर्स बिज़नेस लॉ भी था, जिसको पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि आगे इसी शोबे में जाना है। समन इम्तियाज़ ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि वो बेनज़ीर भुट्टो को अपना आइडियल समझती हैं। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 12 साल की थीं जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी। एक खातून को इतने बड़े ओहदे पर देखना यकीनन बड़ी मुस्बत और मुतासर कुन अमल था। इस हवाले से मुख्तलिफ़ कानूनियों मुल्क के माहिरीन जो हैं मुख्तलिफ़ राय रख रहे हैं। कुछ लोग इस डोगरा राज, इस जुल्म के निज़ाम की हिमायत में भी बोल रहे हैं और कुछ इससे इख्तलाफ भी कर रहे हैं। फ़ैसला आवाम का, फ़ैसला आपका। और क्या कहते हैं जो सुन तो सही कि है जहाँ में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझसे खल्क़े खुदा गायबाना क्या। आप खल्क़े खुदा हैं, मैं खल्क़े खुदा हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारे शहनशाह व बादशाह हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स मुझे हौसला भी देते हैं और मेरी रहनुमाई भी हो जाती है। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ हूँ। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप मुझे सच्चा समझते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।